अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पिछले कई घंटों से जी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो है खान की हेल्थ। और पूरे पाकिस्तान के अंदर परेशानी है। पीटीआई का वर्कर परेशान है। पीटीआई के लीडर शायद इतने कभी प्रेशराइज नहीं हुए होंगे जितने इस वक्त वो प्रेशर में है। यूथ विंग की जानब से स्वाबी पर अटक पुल को बंद करने की कॉल दे दी गई है कि वो अगले चंद घंटों के बाद जब दिन का आगाज होगा तो वो अटक पुल को बंद करने की तरफ जाएंगे। मुराद सईद ने भी बड़ी सख्त कॉल दे रखी है। और इस वक्त सलमान अकरम राजा से लेकर सुहेल अफरीदी को लोग मैसेज कर करके ये कह रहे हैं कि आप खान से गद्दारी कर रहे हैं। खान की आंख 85% जाया हो चुकी है। तो ये तो है वो इशू जो हर जगह पे डिस्कस हो रहा है। अब चल क्या रहा है जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि बिहाइंड द डोर्स आप कह लें या बैकडोर चीजें क्या चल रही है। जराए एक दावा कर रहे हैं और हो सकता है अगले चंद दिनों में ये जो वीलॉग के अंदर अभी मैं बात करने लगा हूं, जो खबर आपके सामने रखने लगा हूं, चीजें उस तरफ आपको जाती हुई नजर आए। सबसे पहले तो गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक जरूर दिया करें। और खास तौर पे आप देखेंगे कि ये जो अभी मैं खबर आपके सामने रखने लगा हूं, आइंदा आने वाले जब हम वीलॉग करेंगे, फॉलो अप करेंगे, तो इस तरफ ही चीजें हो सकता है जाती हुई नजर आए। इस्लामाबाद में एक दावा हो रहा है। दावा यह हो रहा है डील, डील कह लें या ऑप्शन कह लें, ऑप्शन कह लें, डील नहीं कहते, क्योंकि डील उस सूरत में होती है जब जाली चीजें हों। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत का इशू बनाया गया, क्रिएट किया गया, क्योंकि उससे पहले डील थी। अब खान की हेल्थ वाला, आंख वाला जेन्युइन इशू है। 100% पिम्स के डॉक्टर तस्दीक कर रहे हैं, सलमान सफदर साहब तस्दीक कर रहे हैं, बुशरा बीबी की फैमिली तस्दीक कर रही है। अभी जो डॉक्टर्स का दावा मेरे सामने आया है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जो राय आई है, उसके मुताबिक तो सूरत मजीद खतरनाक है। जितनी खतरनाक बताई जा रही है, अल्लाह ना करे चीजें इससे और खतरनाक हो सकती हैं। और जो सीरियस डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये मेडिकल इमरजेंसी होती है जब इस तरह की कोई चीज डायग्नोज हो जाए। अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर फौरी तौर पे आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए। यह सिर्फ आंख का मसला नहीं है, यह रेटिना का मसला नहीं है, बल्कि इससे पीछे जुड़ी हुई चीजें। और सबसे पहले शायद पाकिस्तान ने मैंने ही इस पर बात की थी कि यह सिर्फ आंख का इशू नहीं है, इसके पीछे बेशुमार इश्यूज हैं। बहरहाल, सबसे पहले दावा क्या हो रहा है? इस्लामाबाद में दावा यह हो रहा है कि खान की फैमिली को, खान के करीबी लोगों को, सियासतदानों को, उनको ये कहा जा रहा है, और खान को भी, कि आप इस चीज पर रजामंदी जाहिर कर दें कि खान को इलाज की घर से लंदन भेज दिया जाए। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए थे, तो खान को यह बताया जा रहा है, या खान के करीबी लोगों को यह बताया जा रहा है कि आप खान को मनाएं, कन्विंस करें कि लंदन शिफ्ट हो जाएं, अपनी साबिका एहलिया जमाइमा खान और ख़ास तौर पे अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, वहीं पर अपना इलाज करवाएं। और खान नहीं मान रहा। यानी फिर देखे ना क्या होगा कि नवाज शरीफ भी तो डील करके लंदन ही गया था ना, तो इमरान खान और नवाज शरीफ में फ़र्क क्या रह गया? और पीछे हज़ार बातें होंगी। अच्छा, अगर लंदन खान साहब चले जाते हैं तो फिर वापस आना है, तो फिर वापस कौन आने देगा? यानी एक दफ़ा आप चले गए हैं तो फिर वापस आपको कौन आने देगा? जब तक कि चीज़ें आपके हक में नहीं हो जाती, या जब तक कि पाकिस्तान के अंदर कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ी तब्दीली नहीं आ जाती। तो इस वक्त इस तरफ बयानियां भी जाएगा। आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में दावे होना शुरू हो जाएंगे, कहा जाएगा, कॉलम लिखे जाएंगे, खान को इस वक्त अपनी सेहत, अपने आप को बचाना चाहिए। अगरचे पीटीआई इस वक्त फोकस कर रही है कि अल शिफा के अंदर खान को किया जाए, शौकत खानम के डॉक्टरों से चेकअप करवाया जाए, और प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा है। और प्रेशर सबसे बड़ा बड़ा वर्कर का है, और वर्कर का प्रेशर इस वक्त सीएम सुहेल अफरीदी पर भी है कि आप इश्क इमरान का दावा करते हैं तो फिर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? सलमान अकरम राजा पर है, पीटीआई की पूरी पार्टी पर है। महमूद खान अचकजई को कहा जा रहा है कि किस बेस पर आपने दावा कर दिया था? क्या आपको कोई रिपोर्ट दिखाई गई थी? क्या आपको कोई चीज दिखाई गई थी जिस पर आपने कहा था खान जी बिल्कुल ठीक है? किस कौन सी? अब आप कह रहे हैं कि फेक न्यूज थी। अगर तो वो फेक न्यूज थी तो उस फेक न्यूज पर सुहेल अफरीदी साहब ने, अकरम राजा साहब ने और बाकी ने इतमाद कर लिया था, तो क्या क्रेडिबिलिटी आपकी रह गई? आपका तो एतमाद खत्म हो रहा है। बहरहाल,
دو چیزیں، یہ جو بھی میں نے دعویٰ کیا اس کے حق میں دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا، اور اگلے آنے والے دنوں میں اور چیزیں آئیں گی۔ یہ ایڈوانس میں رات کے تقریباً 2 بجے وی لوگ کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ تاکہ کیا کہتے ہیں وہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ ہو سکتا ہے کل کوئی اور بھی آپ کے سامنے دعویٰ کر دے۔ بہرحال طارق فضل چودھری اسلام آباد سے فارم 47 کی ایم این اے نون لیگ کے کہتے ہیں اگر بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے باہر بھیجنا پڑا تو ضرور بھیجیں گے، یعنی وہ رضامندی، وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو علاج کی غرض سے پاکستان میں علاج نہ ہو پا رہا ہو، باہر بھیجنا پڑا تو ضرور بھیجیں گے۔ کیا بنا؟ انیشیٹو، ایک گفتگو انیشیٹ کر دی، اور میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میں وہ ذرائع کی خبر کی بیس پہ کر رہا ہوں، اس بیس پہ نہیں کر رہا کہ کڑیوں سے کڑیاں ملانا شروع کر دوں، ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کرنا شروع کر دوں کہ دیکھ نہیں فلانا بھی کہہ رہا تو فلانا بھی کہہ رہا، اس لیے یہ مطلب ہے نہیں۔ پہلے آپ کے سامنے دعویٰ رکھا ہے، اب اس دعوے کے حق میں جو چیزیں ابھی سے آنا شروع ہو گئی وہ رکھ رہا ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے باہر بھیجنا پڑا تو ضرور بھیجیں گے، بھائی باہر بھیجیں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا بھائی اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے ایک بیان ہے شفیع جان صاحب کا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس طرح کا نیریٹو بننا شروع ہو جائے گا، اور اگین کہہ رہا ہوں پہلے ذرائع کی خبر ہے اور اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں اس کے شواہد کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ملک سے باہر عمران خان کا علاج ہونا چاہیے تو عمران خان کا علاج ملک سے باہر ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان کی زندگی سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں۔ حکومت نے جس طرح مجرمانہ فیل کیا ہے یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی۔ شفیع جان، یعنی شفیع جان صاحب نے بھی ایک قسم کی انڈورسمنٹ دے دی کہ عمران خان کا ملک سے باہر علاج ہونا چاہیے، اگر کروانا پڑے تو کروانا چاہیے۔ میں آتا ہوں ڈاکٹرز کی طرف۔ ابھی میں ایک بیان مجیب الرحمان شامی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، کہتے ہیں عمران خان کی آنکھ کی بینائی اس وقت تقریباً 15% رہ گئی ہے، اور ابھی یہ واضح نہیں کہ علاج سے بینائی واپس بھی آ سکتی ہے، یہ نقصان مستقل ہو چکا ہے، یعنی ریکور بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ریکور ہو سکتا۔ اگر اکتوبر میں تکلیف شروع ہونے پر فوری طور پر ماہر ترین ڈاکٹر سے معائنہ کروا لیا جاتا تو صورتحال بہتر ہو سکتی تھی۔ اس بے حسی اور غفلت کو ناقابل معافی قرار دیا جانا چاہیے، جس پر ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو عمران خان کے سیل کے پاس 10 سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو جو مانیٹرنگ کر رہے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ خان نے تو بار بار اڈیالہ جیل کے حکام کو تھا۔ اچھا چھوڑ دیں اس بات کو، میرے سامنے ایک اور بیان ہے مشاہد حسین صاحب کا۔ عمران خان کی آنکھ میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے یہ جیل انتظامیہ کی غفلت کا نتیجہ ہے، اور یہ سب ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے، اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ یعنی یہ آپ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایسی غفلت ہے جس کا کچھ کیا۔ دوسری طرف آج اپوزیشن محمود خان اچکزئی کی جانب سے اشاعیہ دیا گیا تھا، ساری پی ٹی آئی، ایون علی امین گنڈاپور جو فل نقشے سے غائب ہے وہ بھی پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ بھی ملایا، سب گڈی چل رہا تھا۔ وہاں خان کی صحت کا معاملہ، ورکر تڑپ رہا ہے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت کالیں دے رہے ہیں، بند کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پہ وی لوگ اگر لمبا آپ برداشت کر لیں، دو چیزیں پی ٹی آئی کی، میں نے اس کو اگر آپ مجھے ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں وہاں پہ میں نے لکھا بھی ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے۔ آپ پوچھیں کیوں کنفیوز ہیں؟ خان کی صحت پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، بالکل کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، خان کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ نہیں، چیزیں یہ ہیں، اگر تو خان کے حق میں نہیں بولتے، تاریخ نہیں دیتے، کوئی سڑکوں پر نہیں نکلتے تو ورکر ناراض، یہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے، عشق عمران پر سوالات اٹھیں گے، اور اگر کرتے ہیں تو وہ جو بیک ڈور اگر رابطے جو ہوئے ہیں، یہ بھی ذرائع کی خبر ہے کہ بیک ڈور چیزیں ہوئی ہیں، ٹاپ افیشلز کے ساتھ سہیل افریدی صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو پھر وہاں پہ جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ وہاں پہ دھچکا لگے گا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا بس چیزیں ٹھنڈی رکھیں، کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ معاملہ خراب ہو جائے گا، نہیں کرتے تو یہاں پہ ورکر ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو پی ٹی آئی کی لیڈ بھی کنفیوژن کی شکار ہے۔ لیکن اہم چیز کیا ہے، ماہر جو ہے نا آنکھوں کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جو آج سے 2 ہفتے پہلے میں آلریڈی اپنے وی لاگز کے اندر کر چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خون کی سپلائی والی نس بلاک ہونا، جس کی وجہ سے اصل میں وہ کہتے ہیں آنکھ کا مسئلہ بلڈ کلاٹ کی وجہ سے، یہ جو بلڈ کے جم جاتا ہے، یہ 2 ہفتے پہلے میں نے پوری تفصیل سے وی لاگ کیا تھا۔ بلڈ کلاٹ کی وجہ سے خون کی سپلائی والی نس بلاک ہے، جس کی وجہ سے بینائی والی نس میں خون کی سپلائی معطل ہو گئی ہے۔ یہ بیماری میڈیکل ایمرجنسی کے زمرے میں آتی ہے، اس کا علاج 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر کروانا ضروری ہے،
اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل فوری طور پہ اس کا علاج ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صرف آنکھ کا معاملہ نہیں، دیکھنا ہوگا خان صاحب کی آنکھ میں بلڈ کلاٹ بنا کیوں۔ عمران خان کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے خطرہ ہے کہ ان کو اچانک سٹروک یا ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، دل کا عارضہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کلاٹنگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا خون جمنا شروع ہو جائے، پھر اس سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور آپ کا خون دل پراپر نہیں چل رہا ہوتا، اور اس سے دل کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو یعنی صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان کی آنکھ کا علاج کر سکتے ہیں صدر الشفا آئی اسپتال راولپنڈی میجر جنرل ریٹائرڈ رحمت خان نے سماج سے گفتگو کی ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ خان کا بالکل علاج جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، اور ہم بھی اس حوالے سے علاج کر سکتے ہیں۔ اور جو ریٹینا اسپیشلسٹ ڈاکٹر خرم مرزا ہے، انہوں نے بھی گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کی آنکھ کے مرض کے معاملے میں ابھی رپورٹس نہیں دیکھی، جو کچھ سامنے آیا ہے اس کے مطابق ہر گزرتا دن خطرے سے، یعنی ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن آج علامہ راجہ ناصر عباس نے رات گئے بڑی خطرناک باتیں کی، انہوں نے کہا یہ اسیسینیٹ کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ سب سے اہم مسئلہ عمران خان صاحب کی صحت کا ہے۔ عمران خان کی آنکھ کی بنائی جانا کرمنل ایکٹ ہوا ہے۔ جب عمران خان جیل سپرنٹ سے کہا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے، اگر تب وقت پر عمران خان کا چیک اپ کروایا جاتا تو ان کی آنکھ کی بنائی کو بچایا جا سکتا۔ یہ جان بوجھ کر عمران خان کے ساتھ ظلم کیا گیا، یہ ان کا وقت پر علاج نہیں کروا رہے، یہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال چیزیں بڑی خطرناک ہیں، پی ٹی آئی کو کوئی واضح پالیسی دینی ہوگی، اور پاکستان میں علاج ہو سکتا ہے۔ لندن ضروری نہیں ہے، اور لندن اگر ایک خان جاتا ہے تو ظاہر ہے نواز شریف پارٹ 2 والی ایپیسوڈ چلے گی۔ پاکستان زندہ باد۔